أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحدیث الثالث، تیسری حدیث، ایمان کامل یعنی مکمل ایمان۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین۔ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالا انہوں نے کہا، یعنی حضرت انس نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی، احدکم کے معنی تم میں سے کوئی، لا یؤمن ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یہاں تک کہ اکونا احبا، اکونا احبا، احبا یہ لفظ حب سے بنا ہے، حب کے معنی محبت، اور جب یہ حمزہ لگ گیا ہے تو یہ اس میں تفضیل کا معنی پیدا کرے گا۔ فارسی میں آپ پڑھی تھی کہ اس میں تفضیل میں معنی جو ہے وہ زیادتی کو بتاتا ہے، تو احبا کے معنی ہو گیا زیادہ محبوب، زیادہ پیارا، حتیٰ یہاں تک کہ اکونا احبا میں ہو جاؤں اس کے لیے، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا۔ مطلب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کامل، کیونکہ اوپر ہیڈنگ میں یہی تھا ایمان کامل، تو کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے لیے۔ اور کن سے یہاں بتایا گیا، یعنی ماں باپ سے بھی زیادہ نبی پاک علیہ السلام کو محبوب بنانا ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ، ہر کسی سے زیادہ محبت کس کی ہو ہمارے دلوں میں، ہمارے آقا کی، تو ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ یہ ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کی وضاحت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ یہاں مومن سے مراد مومن کامل ہے، جیسا کہ میں بتائی ابھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اونچا مانے، اس طرح کہ آپ کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرے، آپ کی تعظیم اور ادب بجا لائے، اور ہر شخص اور ہر چیز یعنی اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب، اپنے مال و اسباب پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھے، یعنی ہر چیز میں سب سے پہلے کس کی خوشی دیکھے کہ کیا ہمارے آقا اس بات سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اگر ہمارے نبی کی ناراضگی ہے کسی کام میں، چاہے دنیا والے خوش ہی کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کو وہ کام اچھا ہی کیوں نہ لگے، آپ وہ کام نہیں کریں گے، تبھی آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ انسان کبھی اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اس کے حواس کو لذت حاصل ہوتی ہے، مثلا حسین اور جمیل صورتیں۔ یہاں دیکھیں، انسان جو ہے کبھی کبھی ایسی چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہیں، جیسے کوئی خوبصورت ہے تو خوبصورت لوگوں سے تو ویسے ہی ہر کوئی محبت کرتا ہے، اچھی آواز سے بھی محبت کرتے ہیں، لوگ آواز سننا پسند کرتے ہیں۔ کبھی ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جن سے اس کی عقل کو لذت ہوتی ہے، یعنی علم حاصل کرنا۔ عقل کو لذت حاصل کس چیز سے ہوگی؟ علم اور حکمت کی باتیں، تقوی اور طہارت، علماء اور متقی لوگ۔ اور کبھی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس سے شر اور ضرر کو دور کر دے۔ یعنی محبت کی یہاں کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری خوبصورتی سے محبت، دوسری جو چیز ہمارے عقل کو لذت دے جیسے علم و حکمت کی باتیں، تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں، یا پھر جو اللہ کے اولیاء ہیں
وہ تو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہی ہیں تو ان سے محبت، اور تیسری قسم بتائی کہ حسن سلوک جو کرتا ہے اس سے محبت کرے۔ اور چونکہ محبوب رب العالمین محبت کیے جانے کے تمام اسباب کے ایسے جامع ہیں کہ آپ کے سوا کوئی دوسرا اس جامعیت کو نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا آپ ہر مومن کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اب یہ مطلب یہاں پر جو 3 قسمیں بتائی گئی نا محبت کی، وہ کیوں بتائی گئی؟ انسان کبھی ظاہری خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، تو کیا ظاہری خوبصورتی میں ہمارے آقا سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ تو اس بات پر بھی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ہمارے آقا سے ہی محبت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری قسم کیا بتائی گئی تھی کہ انسان جو ہے وہ علم و حکمت کی باتیں اور تقوی اور پرہیزگاری اور متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمارے آقا سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، کسی کی حکمت نہیں، ہمارے نبی سے زیادہ کوئی متقی نہیں۔ اور تیسری بات، جو حسن سلوک کرے، تو ہمارے نبی سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے طائف میں لوگوں کے پتھر کھائے لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہاں تک فرمایا ہمارے نبی نے کہ طائف کا دن جو تھا وہ آپ کے لیے سب سے سخت دن تھا، سب سے دشوار دن تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں کے ایمان کے لیے دعا کی، ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو محبت کرنے کے لیے انسان ڈھونڈتا ہے، وہ ہر ایک چیز ہمارے آقا میں پہلے سے موجود ہے، مکمل جامعیت کے ساتھ موجود ہے محبت کی تمام قسمیں ہمارے نبی میں، تو پھر ان سے بڑھ کر کے کوئی محبت کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خاص کر اس صورت میں زیادہ محبوب ہیں کہ آپ محبوب حقیقی ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں اور خدا تک پہنچانے والے، اور اس کی بارگاہ میں عزت والے، عظمت والے ہیں۔ گمراہوں سے بچو۔ ایک اور حدیث پڑھ لیں، الحدیث الرابع، یعنی چوتھی حدیث۔ دیکھیے یہاں آپ کو گنتی بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی عربی کی۔ شروع میں الحدیث الاول تھا، دوسرے میں الحدیث الثانی، تیسرے میں الحدیث الثالث، چوتھے میں الحدیث الرابع۔ تو یہ 1 2 3 4 کی گنتی ہے عربی کی۔ چوتھی حدیث، گمراہوں سے بچو، یعنی جو لوگ گمراہ ہیں، جو بھٹک گئے ہیں رستے سے، تو ہمیں ان کے رستے پر نہیں چلنا، ان سے بچنا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دیکھیں یہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ادب کا تقاضا ہے، اسی لیے میں جہاں بھی آقا کا نام آ رہا ہے پورا درود پاک پڑھ رہی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ اب اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ آپ کو ہیڈنگ میں ہی بتا دیا گیا کہ گمراہوں سے بچو، یعنی جو لوگ گمراہ ہیں، جن لوگوں نے گمراہی کا رستہ چن لیا ہے، تو ہمیں ان سے بچنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یکون فی آخری الزمان، آخری زمانے میں ہوں گے دجالون کذابون، جھوٹے دجال۔ دجال کے لیے دجال ہی کا لفظ آیا ہے، کذابون کے معنی جھوٹے۔ دجال دیکھیے کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو خدائی کا دعویٰ کر دے، نبوت کا دعویٰ کر دے، تو وہ دجال ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو اکثر دجال کہا جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے یکون، ہوں گے، فی آخری الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں جھوٹے دجال، یأتونکم من الاحادیث، جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے، ایسی باتیں لائیں گے، بما لم تسمعوا انتم، کہ تم نے ان کو نہیں سنا ہوگا، ولا آباؤکم، اور نہ ہی تمہارے باپ دادا نے، فإیاکم، تو تم ان سے بچو، وإیاہم، اور ان سے دور رہو، لا یضلونکم، کہ کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، ولا یفتنونکم، اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو ان لوگوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ابھی
ہمیں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ آج کے دور میں ہی ہمیں بہت حد تک سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ لوگ جو ہے وہ خرقہ اوڑھ لیتے ہیں، خود کو پرہیزگار ظاہر کرتے ہیں، پرہیزگاری کے لباس میں اندر سے شیطان ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں سفید لباس پہن کر کے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنے کے لیے ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بتایا اور ہمیں آگاہ کر دیا کہ ہمیں ان سے بچنا ہے کہ کہیں وہ ہم کو گمراہ نہ کر دیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا کا علم غیب واقعی میں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا، جبھی تو آپ نے 1400 سال بعد کیا ہونے والا ہے اس بات کو اس وقت بتا دیا جب آپ دنیا میں ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ تھے۔ تو اس سے علم غیب کا بھی ثبوت ہوتا ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے، وہ تمہارے سامنے ایسی احادیث لائیں گے کہ جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تو ایسے لوگوں سے بچو اور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں اور فتنے میں نہ ڈالیں۔ تو ترجمہ یاد کریں گی، ترجمہ کن کو یاد کرنا ہے؟ جن کا تجوید کا کلاس چلتا ہے صرف، ٹھیک ہے، یعنی اول کلاس والی اور دوم کلاس والی جو آپ سبھی ہیں ان کو ترجمہ کے ساتھ عربی جو ہے حدیث عربی میں یاد کرنی ہے۔ وضاحت بتائی جا رہی ہے۔ دجال دجلن سے بنا ہے، اس کا معنی ہے فریب اور دھوکہ، اور دجال کا معنی ہے بڑا فریبی، مکار، دھوکے باز۔ آخر زمانے میں بڑا دجال نکلے گا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال ہوں گے۔ اس حدیث میں حدیث گڑھنے والوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں آنے والے علماء کہ جن کو حدیث کی واقفیت ہو، کیونکہ اگر کوئی ایک لائن چھوٹ گیا شاید، حدیث گڑھنے والوں کی طرف اشارہ ہے، اور اس کلام مصطفیٰ کے مخاطب یا تو صحابہ ہیں یا قیامت تک آنے والے علماء کہ جن کو حدیث کی واقفیت ہو، کیونکہ اگر کوئی جاہل کسی حدیث کو نہ سنے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، نہ کہ سنانے والے کا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث گڑھنا سخت جرم ہے اور گڑھنے والا سخت مجرم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دجال کذاب فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بد مذہبوں کی صحبت سے بچنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ان کی صحبت مسلمان کو ایمان جیسی انمول دولت سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ دجال کا معنی مکار اور فریبی۔ ہمارے آقا کا جب انتقال ہوا تھا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو کیونکہ وہ سب جھوٹے تھے اسی لیے ان کو دجال کہا گیا۔ اور دجال ابھی بہت سے آنے باقی ہیں آخری زمانے میں، ابھی بہت سے دجال آپ کو ملیں گے، ابھی کے دور میں بھی موجود ہیں، کیونکہ حدیثوں کو وہ گڑھتے ہیں۔ یہاں جو تشریح بیان کی جا رہی ہے اس میں یہ بات صاف طور پر ہے کہ حدیث کو گڑھنے والے، اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حدیث کو اپنی طرف سے گڑھ کر کے توڑ مروڑ کر کے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کو تو بگاڑ نہ سکے، ان کا بس نہ چلا، تو حدیثیں توڑنے مروڑنے لگے اور اس کو گڑھنے لگے، تو ان کو دجال کہا گیا ہے۔ تو یہ دو احادیث جو ہیں، اس کے بعد 5ویں حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ دو احادیث تیسری اور چوتھی یہ آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے۔ جس طرح میں نے سمجھایا ہے کوشش کریں سمجھا کر کے جواب دیں جب آپ سے سوال کیا جائے۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔